وجود ساتھ نہ بھی دے لیکن جو حیران کر دے اسے ذکر علی کہتے ہیں۔ ذکر علی علیہ السلام سے سماعت کرتے ہوئے نہ بندہ تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ بیزار ہوتا ہے، بلکہ بہرحال میں نے ایک فرمان پڑھا تھا کہ اگر میں اللہ کا ذکر کروں تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اگر میں نبی کا ذکر کروں تو یہ نبی کا ذکر ہے۔ ایک ذکر ہے مولا امیر المومنین کا، ادھر میں نے اسے کیا، اللہ نے کہا میرا ذکر ہو گیا، پیغمبر نے کہا میرا ذکر ہو گیا۔ میں چونکہ ٹائم ہی اتنا مختصر ہے، آپ سارے ماشاءاللہ اہل ولا لوگ ہیں، یہ بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور میں جب سے جس دن سے یہ مجلس اعزا شروع ہے میں صرف اور صرف آپ کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سنا رہا ہوں، میں نے اس کے علاوہ کسی دن کچھ بھی نہیں پڑھا، اور آپ مومنین بھی بڑا ماشاءاللہ ولائی جذبے سے ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سن کے حوصلہ افزائی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی نسلوں میں عزت قرار دے، اللہ آپ کے خاندانوں میں ولایت امیر المومنین کو قرار دے، مالک ہمیں اس خط پہ جینے اور اس خط پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ یہ جو محبت ہے نا اس گھر کی 14 کی محبت، اہل بیت النبوت کے گھر کی محبت، یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں پروردگار کا، یہ بہت بڑا انعام ہے اس ذات ربوبیت کا جسے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کہا جاتا ہے۔ حالات تو کبھی بھی کسی بھی انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے، کسی کے حالات کچھ ہوتے ہیں، کسی کے حالات کچھ ہوتے ہیں، کسی کے مسائل کچھ ہوتے ہیں، کسی کے مسائل کسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ چھٹے امام کے محضر میں آگے کہتا ہے مولا میں مفلس ہوں، دعا کریں اللہ مجھے امیر کر دے، میں تنگ دست ہوں، اب دعا کریں اللہ مجھے ثروت مند بنا دے، میری غربت ختم ہو جائے، گھر میں بڑی عجیب سی کیفیت ہے، مولا آپ دعا کریں نا، اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے، آپ امام ہیں، آپ ہمارے مشکل کشا ہیں۔ تو جب اس بندے نے بڑا ٹھہر کے اور بڑا اپنے دل پہ نقص کرتے ہوئے ابتدا میں جملے کو سنیے گا، جب اس بندے نے جیسے ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بھی پریشان حال انسان تھا، تو جب اس نے کہا نا غریب، تو وقت کے محمد کو کچھ ہوا، توجہ چاہتا ہوں، جب اس نے کہا نا غریب، تو امام نے فرمایا کہ آپ غریب ہو؟ اس نے کہا مولا اللہ ظاہر تو ایسے ہی ہے کہ میں غربت میں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تیرا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا مولا آپ ناظم امور کائنات ہیں، آپ کائنات کے نظام تغیر و تبدل پہ قادر ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ ابتدا میں تھکاوٹ کا مظاہرہ نہ کریں اور آپ کو میں ساتھ میں لاؤں، تو اس نے کہا کہ مولا آپ چاہے مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق کر دیں، آپ چاہیں تو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو زمین پہ اتار لیں، آپ تو صاحبان اختیار ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھ کہ اگر میں صاحب اختیار مختار کائنات یہ کہوں کہ میں زمین کی تہوں سے لے کے آسمان تک کے وقفے کو سونے اور چاندی سے بھر دوں، توجہ ہے نا آپ، سونے اور چاندی سے میں اس کائنات کو بھر دوں اور بھر کے کہوں کہ یہ بھری ہوئی کائنات جواہرات کی، سونے اور چاندی کی لے جا۔ اہلیان نور والا میں پہلا جملہ آپ کو قریب کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں، امام فرماتے ہیں میں کہوں مشروط کر کے کہ یہ کائنات لے جا، ہم 14 کی محبت دے جا،
تو بتا کیا یہ سودا کرنے پہ تیار ہے؟ اپنا دامن سمیٹ کے کہتا ہے جو علی ولی اللہ پڑھے نا وہ ناز کیا کرے، اپنا دامن سمیٹ کے کہتا ہے مولا آپ کی عزت کی قسم ایسی سونے اور چاندی سے بھری کائناتیں آپ کی جوتی پہ قربان۔ ایسی سونے اور چاندی سے بڑی کائناتیں آپ کی نالین پہ قربان۔ مولا میں یہ سودا کرنے پہ تیار نہیں، کہا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ اب موالیہ نے حیدر قرار ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ اس کے دل میں جب علی سن کے ٹھنڈک پڑتی ہے تو حالات جیسے بھی ہوں گزر جائیں گے نا، ادھر بھی حکمرانی علی کی ادھر بھی حکمرانی علی کی۔ کہا کہ اب تجھے پتہ چلا ہے کہ تجھے اللہ نے امیر کتنا بنایا ہے، آئندہ سے اپنے آپ کو غریب نہیں کہنا۔ قبلہ بندے کے پاس بڑا مال ہو لیکن وہ علی کے فضائل کو تسلیم نہ کرے، مجھے بتائیں اس مال کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اور پھر یاد رکھیں کہ میں نے کل عرض کیا تھا تاکہ ماحول بن جائے تھوڑا سا تمہید میں، کہ جس کے دل و دماغ میں علی نہیں نہ ہوتا، نہ اسے طریقے کی بات آتی ہے، نہ اسے زندگی کا سلیقہ آتا ہے، نہ اسے زندگی کے آداب آتے ہیں، نہ اس کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے، نہ اسے بلاغت آتی ہے، نہ اسے فصاحت آتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں جس کو علی نہیں ملا۔ اور یہ جو مولا امیر المومنین کے فضائل ہیں نا، یہ فضائل قبلہ ایسے ہیں کہ ادراک بشریت سے بالاتر ہیں۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے آپ سے توجہ چاہتے ہوئے کہ بشریت کا ذہن ادراک کرنے سے معذور ہے، ہمیں صرف ماننے کا حکم ہے کہ جو سنو وہ مانو۔ یعنی میں لفظ بدل کے کہوں علی کے فضائل سے عقلیں متعجب ہوتی ہیں، جب متعجب ہوتی ہیں تو بندے انکار کر دیتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں میں آپ کو قریب کر دیتا ہوں، آپ کے دل سے دعا بھی نکلے گی اور مجلس بھی اپنی معراج کو پہنچے گی۔ جناب بہلول کا نام تو سنا ہے نا، بہلول دیوانہ، دیوانگی کا لباس آل محمد جسے مرضی پہنا دیں۔ دیوانہ اسے کہتے ہیں جس کا دماغ کام نہ کرے، جو مجنون ہو اور جو مٹی کی ڈھیریاں، توجہ چاہتا ہوں، بغداد کے چوک میں بنا کے آوازیں لگاؤ آؤ جس نے جنت کے محل خریدنے ہیں۔ ایک دن بہلول نے کہا ہارون الرشید سے، اور ہارون الرشید نے ایک مکالمہ کیا جناب بہلول سے۔ اس نے کہا کہ بہلول تیرا علی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کس نے کہا؟ ہارون الرشید نے، کہ بہلول تیرا علی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بڑے اہل فلال لوگ ہیں، جب بھائی جان اس نے کہا نا تیرا علی میری سمجھ میں نہیں آتا تو قبلہ کمال کرتے ہیں یہ علی کے دیوانے لوگ۔ اس نے پرواہ نہیں کی کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے یہ اس وقت قصر ہارون الرشید میں کھڑا تھا، ہارون کے محل میں۔ اس نے نیزہ نکالا، نیزے کی چونچ سے اس نے قلین پھاڑا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ محل ہے ہارون کا۔ اس نے کہا تیرا علی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہلول نے نیزے سے پتھر کو توڑا، قلین کو چھیدا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا، اور گڑھا بنا کے کہا، توجہ چاہتا ہوں، گڑھا بنا کے کہا اگر تو میرے علی کو سمجھنا چاہتا ہے نا تو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا پانی اس گھڑے میں ڈال کے دکھا۔ دریائے دجلہ اور فرات کا پانی اس گھڑے میں ڈال کے دکھا۔ ہارون متکبرانہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے پہلے ہی تجھے دنیا دیوانہ کہتی ہے اور پکی مہر لگی ہے تیری دیوانگی پہ، بلا دریائے دجلہ و فرات کا پانی
اس چھوٹے سے گھڑے میں آ سکتا ہے؟ علی کی ولایت کا مؤذن بن کے کہتا ہے مجھے بھی کنفرم تھا اس گھڑے میں نہیں آ سکتا، لیکن تیری طبیعت کا علاج کیا ہے؟ جب اتنے چھوٹے گھڑے میں دجلہ و فرات کا پانی نہیں آتا، تیری چھوٹی سی عقل میں میرا اتنا بڑا علی۔ تیری محدود عقل میں، تیری چھوٹی سی عقل میں میرا اتنا بڑا علی۔ قبلہ میں پہلے دن سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو معجزہ بنایا۔ آپ جڑ گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو معجزہ بنایا، اور معجزہ روٹین کو نہیں کہتے علمی زبان میں، معاف کیجیے گا۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ روٹین نہیں ہوتی کہ معمول، جیسے آپ روزانہ اپنی دکانداری کھولتے ہیں، گاہک آتے ہیں، سودا لیتے ہیں، یہ تو روز کی روٹین ہے۔ معجزہ اس سے کہتے ہیں علم کی زبان میں کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہو۔ مثلا بڑے قدردان لوگ ہیں آپ، مومنین زینت بنتے رہیں گے، آپ مجھے توجہ دیں تاکہ بات کو شروع کیا جائے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ معجزہ روٹین نہیں ہوتی۔ اگر روٹین معجزہ ہو تو پھر فرق کیا ہے؟ مثلا جو روز کے معمولات ہیں وہی چیزیں ہوں تو اسے معجزہ نہیں کہتے، ایسے ہی ہے نا۔ معجزہ یہ سال نبی کی جو ناکہ تھی، اس کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ سال نبی کی ناکہ معجزہ ہے۔ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکل آئی۔ بلا پہاڑ پھٹنے سے اونٹنیاں نکلتی ہیں، لیکن اللہ جب چاہے کسی چیز کو اعجاز بنا دے، اللہ جب چاہے کسی چیز کو معجزہ بنا دے۔ آپ نے میرا ساتھ دیا، مشکل مرحلہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی ابو طالب کا بیٹا ہے معجزہ، اور معجزہ عقل میں کما حق ہو آتا نہیں۔ جہاں پہ عقلیں معطل ہو جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقلوں کو کما حق ہو سمجھ نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ مثلا چلے میں آسان کر کے کہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنے گھروں میں دروازے کے ذریعے انٹر ہونا یہ معجزہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جب آپ باہر سے آتے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے سے آتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یعنی گھروں میں دروازے کے ذریعے انٹرنس کرنا روٹین ہے، معمول ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہوں تاکہ مجلس خوبصورت ہو جائے، گھروں میں دروازے کے ذریعے آنا عادت ہے، اور معجزے کا ایک دوسرا نام ہے، اسے کہتے ہیں آیت۔ آیت آپ نے اور میں نے سمجھا ہے کہ جہاں پہ قرآن کے حروف ایک جگہ پہ ختم ہو وہاں پہ گول دائرہ ہوتا ہے، اسے آیت کہتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ نے آیت کہا ہے۔ آیت کو علم کی زبان میں کہتے ہیں معجزہ۔ آیت یعنی نشانی، آیت اللہ العظمی یعنی بڑی نشانی۔ تو میں آج بڑی نشانی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی بڑی آیت ہے جسے اللہ نے معجزہ بنایا۔ قبلہ اپنے گھروں میں دروازے کے ذریعے آنا یہ روٹین ہے، ہر کوئی آتا ہے۔ آج کی جو مجلس ہے نا آپ کے دلوں پہ لکھی جائے گی۔ بے شک آپ دن کو بھی مجلس آپ نے سنی، موسم کی بھی شدت ہے، لیکن سارے مومنین و مومنات جس مودت کے سینے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ گھروں میں دروازے کے ذریعے آنا یہ ہے روٹین، یہ ہے عادت، لیکن آنے کے لیے بیت اللہ کی دیوار چیر دینا، رکن یمانی سے دیوار گر جائے تو یہ بھائی جان روٹین نہیں، یہ آیت ہے، یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ علی کی والدہ گرامی کے آنے پہ
दीवार शक हुई है। और कुरान में परवरदिगार ने कहा, जब मूसा नबी ने पानी का सवाल किया ना, तो अल्लाह ने कहा वइज़िस्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। तो मैंने मूसा से कहा कि ये जो तेरे हाथ में असा है इसे पत्थर पे मार। ज़रबे कलीमुल्लाह का हाजी साहब लगना था। फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आइनन, 12 चश्मे फूट पड़े। बड़े कदरदान लोग हो, जमाना फर्क नहीं करता नबियों में और अली के रुतबे में कितना फर्क है। अगर तू इस फर्ज पे आता तुझे पता चलता ना। ज़रबे असाए कलीमुल्लाह की तस्वीर ये है, अगर वो पत्थर पे लगे पत्थर फट जाता है, 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। जाहिलो, अभी अली जैसे अजमत के कुरान ने रुकने जमानी से दीवार को मास नहीं किया। भाई मूसा नबी का आशा लगा है, पत्थर फट गया है, 12 चश्मे फूटे हैं, लेकिन रखो जमाने के मुअर्रख के सर पे कुरान, अभी अली जैसे कुरान ने दीवार को मस नहीं किया, बल्कि अली जैसा कुरान जिस गिलाफ में था, अली जैसा कुरान जिस खिलाफ में, मेरे आप लफ्जों पे गौर करें, अली जैसा अजमतों का कुरान जिस खिलाफ इस्मत में लिपटा हुआ था, उस जमाने पांव के अंगूठे लगाए। जितना मूसा नबी की ज़रबत में फर्क, उतना अली के एजाज में फर्क। यानी घरों में दरवाजे के जरिए आना ये आदत है, हर कोई आता है, लेकिन आने के लिए दीवार को चीर देना ये आयत है, ये निशानी है। और निशानियों पे रुको, निशानियों को देखो, निशानियों को मानो। थके तो नहीं बैठे आप, जवान बैठे हुए हम, मौला आपको सलामत रखे। किबला, यही वजह है कि जो कुरान का जाहिर कहता है वही कुरान का बातिन कहता है। कुरान का ये नहीं कि जाहिर और कहे बातिन और कहे। कुरान ने जाहिरी तौर पे हुक्म दिया कि वातुल बयूता मिन अबवाबिहा, घरों में जब भी आओ दरवाजों के जरिए आओ। एक दिन नातके कुरान मिंबर पे बैठा हुआ था और अबुल हसन ने खुतबा देते हुए कहा, ए लोगो, जब भी अल्लाह के घर में आओ अल्लाह का दीन लेने के लिए, तो मुझे अल्लाह ने अपने दीन का दरवाजा बनाया है। जो पहुंचेगा मैं उसे अपनी जगह से सलूट करूंगा। अली फरमाते हैं, ऐ सुनने वाले लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह चाहिए तो मुझ तक आओ, अगर रसूल चाहिए तो मुझ तक आओ। और याद रखो, अगर तुमने दीवारें फांदने की कोशिश की, नहीं यार आप थक के बैठ के सुन रहे हैं, अगर तुमने दीवारें फांदने की कोशिश की, यानी जो दरवाजे से ना आए और दीवार फांदे, उसे तहजीब की जुबान में क्या कहते हो? चोर कहा जाता है ना। अली मना कर रहे थे कि खबरदार, अगर तुम अल्लाह के भी दीवाने हो तो मुझ तक आओ, अगर तुम्हें नबी चाहिए तो मुझ तक आओ, अगर शरीयत चाहिए तो मुझ तक आओ। जो दीन की दीवार फांदेगा वो चोर कहलाएगा। हम पाकिस्तान में एक ही तहजीब के बसने वाले लोग हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान के किस स्पीकर से आपने ये नात का फिक्र नहीं सुना? शाह मदीना यशरफ के वाली, सारे नबी तेरे, यार आप पीछे बैठ के सुन रहे हैं, शाह मदीना यशरफ के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। आगे कभी पढ़ने वाले की मिन्नत करके कहा करो कि और एहसान करो, सुनने वालों को ये भी तो बताओ कि वो कौन सा दर है जिसका आदम भी सवाली, जिसका नूह भी सवाली, जिसका इब्राहिम भी सवाली, जिसका ईसा भी सवाली, जिसका मूसा भी सवाली। इनके पास अल्लाह ने अली को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी। अरमान अज़ादारो इस चीज का है कि जिस घर को अल्लाह ने इज्जत दी, उनकी हुर्मत को, उनकी इज्जत को इतना पामाल किया गया, इतना पामाल किया गया कि ये कौम क़यामत तक भी अल्लाह इस सफरे जिंदगानी को तूल दे।
اور ہم اپنی بیٹیوں بہنوں نموز کو ساتھ لے کے مٹیوں پہ بیٹھ کے روتے رہیں تو اس گھر کی حرمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزادارو، یہ ابو طالب کا علی ہے، ایک حسین کو اللہ نے علی دیا ہے جس کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوئی۔ آپ روز کہتے ہیں نا، کسی کی بیٹی دعا کے لیے کہتی ہے، کسی کی بہن دعا کے لیے کہتی ہے، کسی مومن کی خود حاجت ہوتی ہے، حاجتوں سے انسان خالی نہیں۔ لیکن آج میں جس باب الحوائج کا غربت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اسے لیے بغیر حسین کی کربلا مکمل نظر نہیں آتی۔ عزادارو، یہ بڑا علی ابو طالب کا علی ہے، یہ جو کربلا میں چھوٹا علی ہے نا، یہ حسین کا علی ہے۔ اور بڑے آپ ادب سننے والے عقیدت مند عزادار ہو، مولا حسین فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ 100 بیٹے بھی عطا کرے نا تو میں اپنے بابا کی محبت میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ بیٹوں کا نام علی، بیٹیوں کے نام فاطمہ۔ اور عزادارو، بڑا عزادار ماحول ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم روتے اس لیے ہیں کہ یہ جو حسین کا بچہ ہے نا، اسے اصغر کہا جاتا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی محرم کا چاند کبھی پڑھنا، جن لوگوں کا اخبارات سے تعلق ہے، جیسے ہی افق پہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں۔ برائے نام صحیح ایک مضمون چھپتا ہے کہ جنگلات کے محکمہ کے لیے حکومت پاکستان یہ کہتی ہے شکاریوں کو کہ محرم اور سفر کے مہینے میں پرندوں کا شکار نہ کرنا، پرندوں کا شکار نہیں کرنا۔ بڑے آگے پہنچ گئے ہیں آپ لوگ جو سمجھ گئے ہیں، اس کے آگے میں نہ بھی نہ پڑھتا تو مجلس مکمل تھی۔ عزادارو، جس محرم میں شکاریوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں شکار نہ کرنا، ان دنوں میں بی بی رباب کے بچے کو وہ ظلم ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں منت کر کے نا، کل کی مجلس آخری مجلس ہے، اس کے بعد آپ جب تک جئیں اللہ آپ کو مجلسوں کی دنیا میں رکھے۔ میں جب سے آیا ہوں نا، بڑی آپ محبت دیتے ہیں، بڑی شفقت دیتے ہیں، اللہ آپ سارے مومنین کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ میں منت کر کے کہتا ہوں، کسی کو دعا کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا دامن پھیلائیں، باب الحوائج پہ روئیں، تمہاری دعا جانے اور بی بی رباب کا بچہ جانے۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہو تو عزادارو، یہ باب الحوائج کا تذکرہ ہے، یہ بی بی رباب کا وہ بچہ ہے عزادارو کہ جس کی عمر زیادہ نہیں تھی جب حسین مولا مدینے سے لے کے چلے۔ سارے گھروں نے وہ مراحل دیکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی اولادیں ہوتی ہیں، بندے نا اپنے قانونی سفر بھی مؤخر کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ عزادارو، پتہ جب حسین یہ کاروان لے کے مدینے سے نکلے ہیں تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کتنی عمر تھی رباب کے بچے کی؟ 10 دن کا تھا علی اصغر، 10 دن کا تھا علی اصغر۔ جب حسین لے کے چلے ہیں اس کاروان اور کربلا میں پہنچ کے نا پورے 6 ماہ کا ہوا ہے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی ہے، میں رک کے مصاحب کروں گا تاکہ آپ پرسہ دیں، آپ کی عبادت مکمل ہو جائے۔ 6 ماہ زندہ رہا حسین کا بیٹا، 6 ماہ کا سفر ہے مدینے سے منزلیں کرتے ہوئے مکہ، مکہ سے پھر اعظم منزلیں کرتے ہوئے جانب کوفہ، ورود کربلا، اور عزادارو کربلا سے پھر کٹے ہوئے سر کے ساتھ جانب دمشق۔ عزادارو، یہ جو 6 ماہ کا عرصہ ہے نا چھوٹی اولاد والوں، یہ 6 ماہ کا عرصہ، جب تک حسین کا بیٹا زندہ رہا، اب آپ نے آوازوں کو آزاد کرنا ہے تاکہ
منتظمین کا یہ اہتمام اللہ قبول فرما لے۔ عزادارو یہ 6 ماہ کا بچہ جب تک زندہ رہا نا، اسے رہنے کے لیے گھر نہیں ملا۔ غربت ہے حسین کے بیٹے کی۔ علی اصغر جیسا بیٹا تھا اور روزہ رسول کا سایہ جس گھر میں پڑتا تھا، اتنا امیر گھر کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حسرت تھی علی اصغر کے دل میں اور اس کی ماں رباب کے دل میں، جس نے رونا میری طرف دیکھے جب تک زندہ رہا اصغر کو گھر نہیں ملا۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ روتے ہیں، ہم سے پوچھو ہم زندہ کیسے ہیں؟ اور بیٹیوں والوں، رہنے کے لیے گھر نہیں ملا، مرنے کے بعد اصغر کو قبر نہیں ملا۔ جب تک زندہ رہا مسافر رہا، اور شہادت کے بعد حسین نے کسی شہید کو نہیں دفنایا، صرف ایک لاشا مخیم سے عقب میں دفنایا ہے کہ میرا بیٹا پوشیدہ رہے، لیکن دعا مانگو مولا حسین یہ پوشیدہ رہے، خدا ان پہ لعنت کرے۔ عزادارو جب تک زندہ رہا مسافر رہا، اور شہادت کے بعد قبر نہیں ملی، اور سارے شہید ایک ایک دفعہ شہید ہوئے۔ یہ وہ حسین کا مظلوم بچہ ہے جو کبھی پیاس سے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں نا، میں آرام سے پڑھتا ہوں۔ عزادارو کوئی جلدی نہیں ہے، پرسہ دیں، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ عزادارو کبھی پیاس سے شہید ہوا، کبھی ہرملا کے تیرے سے شعبہ سے شہید ہوا، اور ایک دفعہ شام خریفہ۔ عزادارو جو بار بار شہید ہوا اسے علی اصغر کہتے ہیں، زندہ رہا اور مسافر رہا۔ اور عزادارو شہادت کے بعد عجیب غربت ہے۔ یہی وجہ ہے عزادارو میں اور آپ مقتل کی کتابوں میں یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ مارا بی بی لیلا کا اکبر بھی گیا ہے، مارے بی بی عالیہ کے اون اور محمد بھی گئے، مارا بی بی فروا کا شہزادہ قاسم بھی گیا، لیکن عزادارو کسی رسول زادی نے، کسی اس گھر کی مخدومہ نے یہ فکرے نہیں کہے جو مادر اصغر نے کہے۔ اپنے والی کی تربت پہ کھڑی ہوگی، کہتی ہے میرا والی گواہ رہنا۔ اور عزادارو جب یہ قافلہ آیا ہے نا، اور بڑا شدت سے گریا ہوا ہے، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے اور امام سجاد نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور کہا کہ آپ رسول زادیوں کو کوچ کرنے کا حکم دیں، کہیں کوئی بی بی مرنے سے پہلے مر نہ جائے۔ میں تو جملے پڑھنا چاہتا ہوں، تمہید بنا رہا ہوں۔ عزادارو جب کہا نا کہ بیویوں کو کوچ کرنے کا حکم دیں، امام سجاد نے کہا مخدرات عصمت چلو، اب بڑا گریا ہو گیا، وطن چلے، چلو وطن چلیں۔ عزادارو جب کہا نا وطن چلیں، جس بیوی کا سادات سے 2 بچوں کے ساتھ رشتہ تھا نا، اس کی سکینہ شام سو گئی، اس کا اصغر پانی پینے گیا واپس نہیں آیا، اپنی خالی گود آسمان کے نیچے بلند کر کے کہتی ہے سجاد بیٹا بیٹا بن کے جتنی دفعہ مرضی کہہ، سینہ پیارا نہ کرے، بیٹا بن کے جتنی دفعہ مرضی کہہ، امام بن کے حکم نہ دے، بیٹا تو کہہ رہا ہے وطن چلو۔ سجاد بتا مجھ اجڑی رباب کا بھی کوئی وطن؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد بتا مجھ اجڑی کا بھی کوئی وطن رہ گیا ہے؟ سجاد میرا 2 موتیوں کی وجہ سے رشتہ تھا، میری سکینہ شام رہ گئی، میرا اصغر پانی پینے گیا واپس نہیں آیا۔ اور عزادارو ایک دفعہ اپنے مخدوم کی تربت پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے میرا والی تیری غربت گواہ ہے۔ یہ کسی بیوی نے فکر نہیں کہے۔ عزادارو کہتی ہے اے میرا مخدوم، میرا سرتاج، میرا مولا فرزند زہرا، تیری تربت گواہ ہے، عہد کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی
आवाज़ आज़ाद करके अज़ादारो अजर रिसालत अदा करो ना। जब तक जिंदा रहूंगी ऐ फरजंद रसूल, न ठंडा पानी पीऊंगी न मैं साए पे बैठूंगी। अज़ादारो बच गया दीन, बीबियां चली गई मदीने में, इमाम सज्जाद रहने लगे अपने घर में। एक दिन कोई बंदा इमाम का मानने वाला इमाम के घर में आया, उसने देखा शिद्दत की धूप है, अरब की गर्मी है, उस गर्मी में एक बुर्का पोश मस्तूर है जो इमाम के सहन में धूप के सेंटर में बैठी हुई है। इस बंदे की जब इमाम ने हाजत को पूरा किया, बंदा जाने लगा, पलट के कहता है मौला जरूरत तो नहीं है लेकिन आपके कर्म को ये जेब नहीं देता। आप जैसा मेहरबान भी किसी कनीज को सजा दे और उसे धूप में बिठा दे। अज़ादारों कितना गिरिया करे बंदा तो यहाँ कदा हो। इमाम फरमाते अपने मुंह पे हाथ रख, ये कनीज नहीं, ये मेरी माँ रुबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह इन उठती आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। अल्लाह जो मांगने आए हो तुम्हें मांग से पहले अता हो। इमाम फरमाते हैं ये कनीज नहीं, ये मेरी माँ रुबाब है जिसने अपने वाली की कब्र पे खड़े होके अहद किया था। और अज़ादारो कोई इतना वादों को इफा करने वाली मौसमा थी, इतना वादों को इफा करने वाली कि जब मुख्तार ने, आखिरी जुमला सुने अज़ादारो, जब मुख्तार ने इख्तिदार लिया ना और मुख्तार आया तख्त पे, कोई इतना मुख्तार का दिल जख्मी था। अब क्या कहें, अब तो लोग जनाब मुख्तार के बारे में भी बड़ी बातें करते हैं ना। अपनी जुबान को जुबान दराजी से रोको। मुख्तार वो है जिसने आले मोहम्मद का दिल ठंडा किया। अज़ादारो मुख्तार को तख्त मिला, मुख्तार ने कहा इब्राहिम कभी हुरमला मिले ना। अब तक रसूल का हरम जो है, अब तक मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन की जो माँ है, अरब की गर्मी में सुबह सूरज निकलता है तो बैठती है, जब तक की जिंदा है न धूप से साए में आती है न ठंडा पानी पीती है। अल्लाह जाने मुख्तार की मन्नत में क्या था। अज़ादारो मुख्तार कहता मुझे हुरमला मिले, मैं 1000 रकत नमाज नाफिला पढ़ूंगा। अज़ादारो मुख्तार ने मन्नत मानी, इसे हुरमला का सुराग मिला। मुख्तार ने सिपाहियों का लिबास खुद ज़ेब तन किया और ज़ेब तन करके ना खुद मारने गया है हुरमला को। और हुरमला को कत्ल करने के बाद ना अज़ादारो इसने हुरमला का सर भेजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरबार में और इमाम के महज़र में सर भेज के कहता मौला सर कबूल करना और ये मिन्नत करना मौला आपके भाई का कातल उसका सर आ गया है, मैंने बड़ा काम किया है मौला, इस मेरे काम को कबूल करना, ये मलून अज़ली का सर है। अज़ादारो जब सर आया ना, इमाम थोड़ा सा आसरे के साथ अपनी माँ के पास गए और माँ से कहा अम्मा रुबाब अब आप धूप से उठ के साए में आ जाएं, हुरमला मारा गया है, हुरमला कत्ल हो गया है। अज़ादारो आखिरी जुमला है, जब इमाम ने कहा ना हुरमला मारा गया है, ये हुरमला का सर है जिसके जिगर पे तीर चले थे ना करबला में, वो माँ कहती है सज्जाद इंसाफ कर, ये हुरमला आया है मेरा असगर तो नहीं आया ना। अज़ादारो धूप में बैठी हुई थी, तारीख मक्तल कहती है एक तरफ से बीबी आलिया ने पकड़ा, एक तरफ से इमाम सज्जाद ने पकड़ा और कहा अम्मा तेरे एहसानात हैं, अम्मा अब मुद्दत हो गई है, अम्मा अब उठ के आप साए में आए। अज़ादारो तारीख मक्तल कहती है अभी पीरी पूरी बीबी रुबाब बुलंद नहीं हुई थी, जिस्म लटक गया, एक तरफ से बीबी आलिया ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ से इमाम ने पकड़ा हुआ था। इमाम ने चेहरा देखा, चेहरे पे मौत की जर्दी, इमाम ने नब्ज़ पे हाथ रखा और अपनी फूफी की तरफ देख के कहा अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो वादे मेरी माँ ने मेरे बाबा की कब्र पे किए थे